جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے دوستو، آج آپ کو سناتے ہیں ایک بہت ہی پیارا واقعہ، ایمان افروز واقعہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے دنیا کا اہم ترین شہر جب فتح ہونے جا رہا تھا تو فاتح فوج کے سپہ سالار نے اپنے حاکم سے کہا کہ آپ آئیں اور شہر کا چارج سنبھالیں، اور یہی شرط اس شہر کے حاکم نے بھی رکھی تھی کہ حاکم آئے گا تو اسے شہر کی کنجیاں دی جائیں گی۔ چنانچہ حاکم نے آنے کی اطلاع کر دی اور لوگ اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جس دن اس حاکم نے شہر میں داخل ہونا تھا، اس دن صبح سویرے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دن چڑھے، دور گرد کا غبار اٹھا تو لوگوں کو لگا کہ حاکم کی سواری آ گئی ہے۔ جب غبار چھٹی تو دیکھا ایک اونٹنی کی مہار تھامے ایک شخص پیدل چلا آ رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص اس اونٹنی پر سوار ہے۔ پیدل چلنے والے کے جسم پر جو پوشاک تھی اس پر 14 پیوند لگے تھے۔ پاؤں کیچڑ میں لت پت ہونے کی وجہ سے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اونٹنی کو کھینچتا آ رہا تھا۔ سپہ سالار نے جب انہیں دیکھا تو پکار اٹھا، اے بیت المقدس والو، تیار ہو جاؤ، ہمارا حکمران آن پہنچا۔ بیت المقدس والے رومی حکمرانوں کے ٹھاٹھ سے واقف تھے۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ پوچھا کہ عمر وہ ہے جو پیدل چلا آ رہا ہے؟ لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ سپہ سالار نے اپنے سامان سے قیمتی پوشاک نکالی اور گھوڑا دوڑا کر عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ یہ پوشاک پہن لیں تاکہ شہر والوں پر رعب پڑ سکے۔ عمر نے جواب دیا کہ عزت کا معیار اس پوشاک میں نہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا، غلام اونٹنی پر سوار کیوں تھا؟ جواب ملا، سفر طویل تھا، ہمارے پاس سامان کے کچھ تھیلے تھے جن میں ستو، پانی اور کھجوریں تھیں۔ اونٹنی ایک تھی اور مسافر دو۔ ایک وقت میں سامان کے ساتھ صرف ایک ہی بیٹھ سکتا تھا۔ طے ہوا کہ ایک منزل ایک مسافر اونٹنی پر سوار ہوگا اور دوسری منزل دوسرا مسافر۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب بیت المقدس میں داخل ہونے لگے تو اونٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اس نے کہا بھی کہ وہ پیدل چل لے گا، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ جی ہاں، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے رقبے کے حکمران تھے۔ جی تو دوستو، کیسا لگا ہمارا یہ آج کا واقعہ؟ اگر اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔